آپ سب حضرات کا بہت شکریہ جو آپ نے اتنا پرجوش استقبال کیا ہے میرا. آپ سب حضرات کا میں بہت شکر گزار ہوں جنہوں نے میرا صرف اس نسبت سے استقبال کیا اتنا پرجوش کہ میں اس آپ کے قائد کا بیٹا ہوں جس سے آپ اتنی بے پایا محبت کرتے رہے ہیں. حالانکہ میری آپ لوگوں سے پہلے ملاقات کبھی نہیں رہی تھی، لیکن پھر بھی آپ لوگوں نے جس محبت سے اور جس گرم جوشی سے استقبال کیا ہے اس کے لیے میں آپ لوگوں کا بہت شکر گزار ہوں. اور جو یہاں القابات مجھے دیے گئے ہیں وہ جوش محبت میں کچھ زیادہ ہی دے دیے ہیں. تو جیسے باسط شیخوپور صاحب نے فرمایا کہ ہمارا تنظیمی طور پر کوئی تعلق پہلے نہیں تھا. والد صاحب کی زندگی میں انہوں نے ہمیں کبھی اس طرح منع کیا تھا اور نہ کبھی آنے کو کہا تھا. اور میرا اپنا اندازہ ہے کہ شاید وہ یہی چاہتے تھے کہ ہم لوگ اس تنظیم میں زیادہ شمولیت اختیار نہ کریں. یہ میرا اندازہ ہے. وجہ اس کی یہ تھی کہ اگر ہم کوئی اچھا کام کرتے تو وہ تو یہی کہا جانا تھا کہ جی اچھا کام کرنا ہے ان کی ذمہ داری ہے. لیکن اگر وہ برا کام کرتے کوئی غلطی ہوتی تو وہ ان کے کھاتے میں پڑنی تھی کہ جی یہ حضرت الامیر کا بیٹا ہے اور یہ ویسے کام کر رہے ہیں. تو اس وجہ سے کچھ ہماری بھی نہ اتنی صلاحیت نہ اتنا علم ان جیسا تھا کہ ہم اس تنظیم میں شامل ہو کر کام کرتے. لیکن بہرحال اب ان کی وفات کے بعد جو تھوڑے بہت ذمہ داریاں مجھ پر جوان پڑی ہیں انہیں میں نبھانے کی کوشش کر رہا ہوں اپنے ساتھیوں کی مدد سے جو سیالکوٹ کے ساتھی ہیں. حافظ فیصل افضل صاحب ہیں، زین الوی صاحب ہیں، شیخ عابد صاحب ہیں، اس طرح دوسرے دوست ہیں. ان کی مدد سے میں یہ ذمہ داری نبھانے کی کوشش کر رہا ہوں. اور نہ میرا یہ اس طرح کا مقام مرتبہ ہے کہ میں اتنے بڑے اسٹیج پر جس پر بڑے بڑے علماء جو ہیں ماضی میں علامہ احسان لائدئی شہید جو ہیں وہ حبیب الرحمان جزانی صاحب، عبداللہ شیخوپوری صاحب، محمد حسین شیخوپوری صاحب، اس قسم کے جو بڑے بڑے علماء خطاب کر چکے ہیں اس اسٹیج پر مجھے خطاب کرنے کے لیے جو کہا گیا ہے صرف اس نسبت سے کہ میں میر صاحب کا بیٹا ہوں. تو اس کے لیے میں اللہ کا بھی شکر ادا کرتا ہوں اور آپ لوگوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے صرف اس نسبت سے مجھے بلایا اور مجھے آپ سننے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں. میں کوئی عالم تو نہیں ہوں، یہ کوئی معذرہ انکساری نہیں کہہ رہا کہ میں حقیقت بیان کر رہا ہوں. تو آج بارہ بالکل جس نسبت سے ہم لوگ یہاں سن رہے ہیں جس ہستی کی نسبت سے، تو میں صرف ایک دو باتیں جو ایک کہنے کی وصیت ایک مسلمان یا ایک وصیت ایک پڑھا لکھا بندہ جو ذہن میں آتی ہیں وہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کے علم، عمل اور کردار میں جو ہے وہ کمی ہے. ہم جوش و خروش سے اپنے دین کا نام ضرور لیتے ہیں، اس کے لیے جلسے کرتے ہیں، جلوس کرتے ہیں، اکٹھے ہوتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں، 5 وقت کی نمازیں بھی پڑھتے ہیں، بڑی بڑی مسجدیں بناتے ہیں جن میں اے سی ہوتے ہیں، کلین ہوتے ہیں. حج کے لیے پوری دنیا سے غالباً پاکستان کا پہلا یا دوسرا نمبر ہے جس یہاں لوگ حج یا عمرے کے لیے جاتے ہیں. خیرات میں بھی ہم لوگ بہت آگے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ دودھ بھی یہاں خالص نہیں ملتا، مرچیں بھی یہاں خالص نہیں ملتی، جھوٹ بولنے میں ہم لوگ بہت آگے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ دین جو ہے وہ ہمارے گلے سے نیچے نہیں اترا. ہم لوگ صرف نعرے بازی تک محدود ہیں. اگر پوری دنیا پر نظر ڈالی جائے ایماندار ملکوں کی جو لسٹ ہے اس میں بدقسمتی سے اسے بدقسمتی ہی کہنا چاہیے، اس میں مسلمان ملک نہیں آتا. پہلے نمبر پر وہ ملک آتے ہیں، وہ غیر مسلم ملک جنہیں ہم بے دین سمجھتے ہیں، بلکہ ان کو کئی لوگ جو ایسے ہیں جو سرے سے خدا کو مانتے نہیں. اب فن لینڈ ہے، ڈنمارک ہے، ناروے ہے، یہ وہ ملک ہیں جو ایمانداری کے لحاظ سے، کردار کے لحاظ سے پوری دنیا میں رینکنگ میں پہلے دوسرے تیسرے نمبر پر آتے ہیں. اور ہم جیسے مسلمان جو ہر سال حج کرتے ہیں، عمرے کرتے ہیں، زکاتیں دیتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں، نبی کی محبت کا دم بھرتے ہیں، اس کے لیے قربانیاں دینے کا عزم کرتے ہیں، قربانیاں شاید دیتے بھی ہیں، لیکن جب عمل کی باری آتی ہے تو پھر وہی بات کہ نہ یہاں دودھ خالص ملتا ہے، نہ دفتروں میں وہ کام عام طور پہ اللہ ماشاء اللہ رشوت کے بغیر ہوتا ہے. تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ہمارے علم اور کردار میں بہت فاصلہ ہے. جس دن یہ فاصلہ کم ہو گیا یا ختم ہو گیا
تو میرا خیال ہے کہ ہمیں کسی رینکنگ کی ضرورت نہیں رہے گی، ہم خود بخود ہی مسلمان بحیثیت جو ہیں وہ دنیا میں نمبر 1 ایک قوم بن جائیں گے۔ آپ مسلمان ملکوں کے حالات دیکھ لیں، کہنے کو تو ہم 1.5-2 ارب ہیں، لیکن کون سا مسلمان ملک ہے سوائے چند ایک ہے جس میں سکون ہے؟ ہر جگہ تقریباً ہر مسلمان ملک میں یا بے سکونی ہے، یا خانہ جنگی کے حالات ہیں، یا کوئی اس ملک ایسا کونا ہے جہاں لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں۔ وجہ اس کی صرف یہی ہے کہ دین سے دوری، آپس کی ناتفاقی اور لڑائیاں۔ تو جس دن ہم نے اپنے دین کو صحیح طرح سمجھ لیا، صحابہ کے طریقہ کار پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار پر عمل کرنا دل سے شروع کر دیا، صرف اوپر سے عمل نہیں، تو ہماری یہ ساری مشکلات جو ہیں یہ ختم ہو سکتی ہیں۔ شرط صرف یہی ہے کہ ہمارے عمل میں اور کردار میں وہ فاصلہ زیادہ نہ ہو، جو ہم کہتے ہیں وہی کرتے ہوں، اور جو کرتے ہیں وہی کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ مجھ سے یہ کہا گیا ہے کہ میں کچھ باتیں آپ سے کچھ کروں، کچھ اپنے والد صاحب کے حوالے سے، تو وہ میں کچھ پہلے بھی جو میں کر چکا ہوں، تو مختصراً میں آپ لوگوں کو تھوڑی سی وہ کچھ یاد دہانی کرانا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اپنے دیگر ساتھیوں کے ساتھ مل کر جو جماعت کے لیے جو قربانیاں دی، جس کے نتیجے میں جماعت آج اس مقام پر پہنچی ہے، وہ آپ لوگوں کو یاد رکھنی چاہیے، اور جیسے انہوں نے اتحاد اتفاق کا مظاہرہ کیا تھا ویسے ہی آپ کو مرکزی جمعیت اہل حدیث سے مل کر جڑ کر رہنا چاہیے۔ یہ 1.5 اینٹ بلکہ 1.25 اینٹ کی جماعتیں بنانے سے وقتی طور پر تو عہدے مل جاتے ہیں، لیکن 2 4 5 سال بعد یہ حال ہوتا ہے کہ پھر وہ آپ کو پہچانتا کوئی نہیں ہے۔ اس وقت ہمارے بزرگوں نے جو محنت کی تھی اس جماعت کو بنانے کے لیے، اسے اکٹھا کرنے کے لیے، مختلف دھڑے اکٹھے کرنے کے لیے، جو دن رات پورے ملک میں دورے کر کے وہ جو انہوں نے محنت کی تھی، میں یہ بات پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ دوبارہ میں ذرا مختصر 2 دن باتیں کر دوں کہ جب والد صاحب نے یہ اس تنظیمی ذمہ داریاں سنبھالی، یہ غالباً 1987 کی بات ہے، علامہ ثانوی نے کی شہادت کے بعد، تو اس وقت میں کالج میں پڑھتا تھا، خود میں 18-19 سال کا تھا، میں کالج میں پڑھتا تھا۔ تو مئی میں جب وہ فوت ہوئے 38 سال کے بعد، یہ ساری تنظیمی ذمہ داریاں جو آخر دم میں کندھے پر رہیں، تو یہ وقت ہے کہ میرے اپنے بیٹے یونیورسٹی جا رہے ہیں، یعنی کہ اتنا طویل عرصہ انہوں نے صرف جماعت کی خدمت میں گزارا ہے، اور سفر ایسے کیے ہیں کہ آج تو ہم سیالکوٹ سے نکلے ہیں، موٹر وے پر بڑے آرام سے اے سی والی گاڑی میں بیٹھ کر ہم 1.5 گھنٹے میں یہاں پہنچ گئے ہیں۔ 1986-87 میں جب یہ سفر ہوتے تھے، آپ لوگوں کو بھی علم ہوگا کہ نہ اس طرح کی گاڑیاں تھیں، نہ اس طرح کی موٹر ویز تھیں، نہ وہ گاڑیوں کی سہولتیں تھیں کہ پاور ونڈوز ہے اور پاور اسٹیئرنگ ہے اور اے سی لگا ہوا ہے۔ سادی سی گاڑی ہوتی تھی جس میں آپ ہاتھ سے اوپر نیچے شیشہ کرتے تھے، سنگل سڑک ہوتی تھی لاہور سے لے کے پشاور تک، اسی کا سفر ہوتا تھا دن اور رات کا۔ اس سارے سفروں کو اگر ہم اکٹھا کریں تو لاکھوں میل کا سفر بنتے ہیں۔ یہ محاورہ تو نہیں، میں حقیقتاً کہہ رہا ہوں کہ لاکھوں کروڑوں نہیں، لاکھوں میل کے سفر بنتے ہیں، اور یہ صرف اور صرف ان قائدین نے اس لیے کے لیے کہ اللہ کا کلمہ بلند کیا جا سکے، یہ جو جماعت جو اللہ کا نام لے کر اس ملک میں اٹھی ہے اسے متحد کیا جا سکتا۔ اور آج آپ یہ اس کا نتیجہ دیکھ رہے ہیں کہ پشاور سے لے کے کراچی تک، خیبر سے لے کے کوئٹہ تک، اگر کسی جماعت کو، کسی سرکاری محکمے کو، حکومت کو اگر الیکشن میں کسی اور لیے اگر اہل حدیثوں کی ووٹ کی یا کسی کام کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ کہتے ہیں جی کہاں جانا ہے، ہم نے مرکزی جمعیت اہل حدیث جانا ہے، ہم نے ساجد میر صاحب کی جماعت سے جانا ہے، ہم نے حافظ عبدالکریم صاحب کی جماعت سے رابطہ کرنا ہے۔ یہ نتیجہ ہے اتحاد کا اور اتفاق کا، یہ نتیجہ ہے بے غرض ہو کے خدمت کرنے کا، خلوص سے خدمت کرنے کا۔ اگر ان قائدین نے بھی اپنی الگ جماعتیں بنائی ہوتی تو یہ دن ہمیں دیکھنا نہ پڑتا۔ یہ سینٹ کی سیٹ جو ہماری جماعت کو دوبارہ ملی ہے، واپس آئی ہے، اس میں میاں نواز شریف صاحب کی بھی بڑی مہربانی ہے، انہوں نے کیا، لیکن میرے نزدیک اور آپ لوگ بھی اس سے اتفاق کریں گے، اس کا بنیادی جو اس کی جو وجہ تھی واپس آنے کی، وہ صرف یہی تھی کہ وہ دوسرے سیاستدان، حکومت بھی یہ سمجھتی ہے کہ اہل حدیث کی اصل نمائندہ تنظیم مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان ہے۔ نعرہ تکبیر! اور جیسا اقبال نے کہا ہے کہ فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں بیرون دریا کچھ نہیں۔
اگر ہم اس اپنی جماعت سے مرکز سے جڑے رہیں گے تو ہمیں مزید ترقی ملے گی. مزید ہمارے سینیٹر ایم پی ایز آ سکتے ہیں, لوگوں کو, حکومت کو, عوام کو ہماری ضرورت پڑ سکتی ہے, اور یہ ہماری جماعت اور ترقی کرے گی. اگر آپ میں سے ایسے لوگ ہیں جو سن 86-87 میں انہیں جماعت کے حالات کا پتہ ہے, دفتر کے حالات کا پتہ ہے, تو مجھے یاد ہوگا کہ چھوٹے چھوٹے کمرے ہوتے تھے, بیرکس کی طرح, جیسے چھوٹی فوجیوں کی بیرکس ہوتے ہیں, چھوٹے چھوٹے کمرے ہوتے تھے, نہ کوئی کمپیوٹر تھا, نہ کوئی ٹائپ رائٹر تھا, نہ کوئی پی ایس سی تھا, کچھ بھی نہیں تھا. آج آپ ماشاءاللہ مرکز دیکھیں, 6 منزلہ عمارت کھڑی ہے, اور سب سے بڑا کام پیغام ٹی وی چینل چل رہا ہے, الفلاح فاؤنڈیشن چل رہی ہے. یہ کس چیز کا نتیجہ ہے؟ یہ سب اتحاد, اتفاق اور مل کر کام کرنے کا نتیجہ ہے. یہ ایک مرکز سے جڑے رہنے کا نتیجہ ہے, یہ اکٹھے کام کرنے کا نتیجہ ہے. اگر ہم الگ الگ ہو کر اپنی اپنی ڈفلی الگ بجائیں گے, 1.5 کی مسجد الگ بنائیں گے, تو یہ ان میں سے کوئی بھی ادارہ 6 ماہ زیادہ نہیں چل سکے. میری آپ لوگوں سے درخواست ہے, اور میں یہ پہلے بھی کی تھی اور آئندہ بھی کبھی موقع ملا تو یہی کروں گا, کہ وقتی طور پر اپنے اختلافات کو, انسان ہے آپس میں تنظیمی طور پر اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں, اپنے وقتی اختلافات کو, اپنے عہدوں کو پسے پش ڈال کر, انہیں بھول کر آپ جماعتی مرکز سے جڑے رہیں, اس کے اتحاد اور اتفاق کے لیے کام کریں. انشاءاللہ آئندہ 15-20 سال میں ہم جماعت کو اس سے بھی بہت آگے جاتا دیکھیں گے. اگر آپ اپنے قائدین کی یاد دل میں زندہ رکھنا چاہتے ہیں, اس کا اصل طریقہ کار یہی ہے کہ آپ اس مرکز سے جڑے رہیں, آپ آپس میں اتفاق سے رہیں. آپ کو اگر کوئی اپنی جماعت سے الگ ہونے کا یا کوئی اور قسم کو لالچ دیتا ہے, تو اس وقتی لالچ کا آپ کو کوئی 6 مہینے سال تک تو فائدہ ہوگا, لیکن اس کے بعد آپ کو جلد احساس ہو جائے گا کہ آپ نے مرکز سے باہر نکل کے جو غلطی کی ہے, وہ آپ کو پھر ساری عمر آپ کو اس کا پچھتاوا ہوگا. کوئی آپ کو نہیں پوچھے گا, آپ خود آپ کے سامنے ہے کہ اہل حدیث کی جو دوسری جماعتیں ہیں ان کی کیا اہمیت ہے حکومتی ایوانوں میں یا دوسری جگہوں کے نزدیک, بیرون ملک ان کی کیا اہمیت ہے, اور ہماری جماعت جو اکٹھی ہے اس کی کیا اہمیت ہے. تو بس یہی میں گزارش ہے میری کہ ایک جو میں نے پہلے بات کی تھی کہ ہمارے عمل میں اور کردار میں وہ چیز نظر آنی چاہیے جو ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں اور اسٹیجوں میں اور بیانوں میں وہ بیان کرتے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ اپنے اس مرکز سے جڑے رہیں, اس جماعت سے جڑے رہیں جو اللہ کا اور اس کے رسول کا نام بلند کرنے کے لیے اس ملک میں اور معاشرے میں ہوتی ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.